اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی رحمت یعنی اس کی مرسی کتنی بڑی ہے، کیا اسے ناپا بھی جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور حدیثیں ہیں جو اس میں ہماری مدد کریں گی۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، آج ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم ان کہانیوں اور مثالوں میں سے وہ موتی چنیں جن سے ہمارے نوجوان دوستوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ کتنا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ صرف سبق نہیں، یہ امید کی کہانیاں ہیں۔ تو پھر پہلا سوال یہی ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ یہ تو سمندر سے بھی گہری اور آسمان سے بھی اونچی ہے، اسے سمجھیں کیسے؟ ذرائع میں ایک ایسی مثال ہے جو میرے خیال میں اس کو سمجھنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ جی، اور یہ مثال اتنی خوبصورت ہے، اسے سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ آپ ایسے سوچیں، جیسے ایک بہت بڑا کیک ہو اور اس کے 100 ٹکڑے ہوں۔ اللہ نے ان 100 میں سے صرف ایک حصہ، صرف ایک ٹکڑا اس پوری دنیا میں بھیجا ہے۔ صرف ایک حصہ اور باقی 99؟ باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، خاص قیامت کے دن کے لیے۔ اور جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے نا، وہی تمام مخلوقات آپس میں بانٹتی ہیں۔ آپ اپنی امی کی محبت دیکھتی ہیں، ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلاتی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ ایک گھوڑی بھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ ساری محبت، ساری کیئر اسی ایک حصے کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ مطلب دنیا میں جتنی بھی محبت، جتنی بھی شفقت ہم دیکھتے ہیں، وہ سب صرف اس 1% رحمت کا نتیجہ ہے؟ تو پھر باقی 99% رحمت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی امید کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے براہ راست بات کی ہے جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ سورۃ الزمر کی آیت کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے رہا ہو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کا مطلب ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سب سے خوبصورت لفظ ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے گناہ گارو، نہیں، بلکہ انہیں اپنے بندے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بچہ غلطی کر کے ڈر جائے اور اس کے والد اسے گلے لگا کر کہیں تم میرے بچے ہو، ڈرو مت۔ واہ! تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ رحمت کا سمندر کتنا بڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ اللہ کی معافی کتنی جلدی اور کتنے حیرت انگیز طریقے سے ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کفل کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ کفل کی کہانی واقعی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھیں۔ ایک رات اس نے ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے پاس بلایا، لیکن جب وہ عورت اس کے قریب آئی تو وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کفل نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ جی، تو عورت نے جواب دیا کہ وہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی ہے، لیکن اتنی زیادہ غربت اور مجبوری تھی کہ وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ اس کی بے بسی اور اس کے آنسو دیکھ کر کفل کا پتھر جیسا دل پگھل گیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اور اسی ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ بالکل، اس نے فوراً اس عورت سے کہا تم جاؤ اور یہ پیسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ پھر اس نے اس عورت سے درخواست کی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جو اس کہانی کو خاص بناتا ہے۔
اگلی صبح جب لوگ جاگے تو انہوں نے کفل کے گھر کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ جی، دروازے پر لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر لکفلن، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس کہانی میں جو سب سے گہری بات ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری توبہ کا وزن ہماری غلطیوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ کفل کی پوری زندگی کی غلطیاں ایک طرف اور اس کا ایک لمحے کا سچا پچھتاوا، اس کی ندامت کا ایک آنسو دوسری طرف، اور وہ ایک آنسو سب پر بھاری پڑ گیا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ اللہ ہماری نیت اور ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر پچھتاوا سچا ہو تو معافی کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ کفل کی کہانی تو ایک دم سے دل بدل جانے کی کہانی ہے، لیکن ان کا کیا جو کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جو راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں مگر بھٹک جاتے ہیں؟ ہمارے ذرائع میں ایک اس سے بھی زیادہ حیران کن کہانی ہے 100 قتل کرنے والے شخص کی۔ جی، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کوشش کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اور اس عالم نے اسے مایوس کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، تم جیسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل کی تعداد 100 ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں توبہ کی خواہش اب بھی زندہ تھی۔ یعنی وہ اپنی مشکل کا حل ڈھونڈتے ہوئے اپنی مشکل کو اور بڑھا بیٹھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ نہیں ہاری۔ وہ ایک دوسرے زیادہ سمجھدار عالم کے پاس گیا۔ اس نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ اس عالم نے کہا، بالکل، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ایک مشورہ دیا۔ کہا، تم جس جگہ رہتے ہو وہ برے لوگوں کی بستی ہے، تم اسے چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا۔ اس نے اپنا برا ماحول چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جی، وہ فوراً اس نیک بستی کی طرف چل پڑا۔ لیکن سفر ابھی آدھا ہی ہوا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ ایک بھی نیکی نہیں کی، اس لیے وہ اسے لے کر جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچے دل سے توبہ کر کے نیک بننے کے لیے نکلا تھا، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ دونوں بستیوں سے اس کی میت کا فاصلہ ناپا جائے۔ وہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا وہی فرشتے اسے لے جائیں گے۔ ظاہری طور پر وہ اپنی پرانی گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب تھا، بالکل۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت حرکت میں آئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی والی طرف سے سکڑ جا اور گناہ والی بستی کی طرف سے پھیل جا۔ یہ تو کمال ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت نے کائنات کے اصولوں کو بھی اس ایک شخص کے لیے بدل دیا جو صرف کوشش کر رہا تھا۔ بالکل۔ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو وہ نیک بستی سے صرف ایک بالشت یعنی تھوڑا سا زیادہ قریب پایا گیا، اور رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ صرف نتیجہ نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیت اور ہماری کوشش کو بھی دیکھتا ہے۔ تبدیلی کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم بھی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ یہ کہانیاں سن کر دل میں ایک سوال آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے مانگیں کیسے؟ ہم اس سے بات کیسے کریں؟ ذرائع میں ایک بہت ہی پیاری دعا کا ذکر بھی ہے جسے دعائے راحت کہا گیا ہے، یعنی سکون دینے والی دعا۔ جی، اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفے کے طور پر لائے تھے۔ اس کے الفاظ بہت سادہ اور دل سے نکلے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ہمارے دوستوں کے لیے اس دعا کے معنی آسان لفظوں میں بتا سکتے ہیں؟ ضرور۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میری امید، اے میرے سہارے، اے میری دوا، اے میری شفا، اے میری ہر ضرورت پوری کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے بہت بخشنے والے، میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی مشکل میں ہوں
اور اپنے سب سے اچھے دوست کو پکار رہے ہوں جو سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی ایسے سنے گا جیسے وہ اپنے سب سے پیارے بندوں کی سنتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ بالکل، اور اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بھی جس نے اپنی پوری زندگی اسے یاد نہ کیا ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ایک بوڑھے گانے والے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک بوڑھا شخص تھا جو گا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز خراب ہو گئی اور لوگوں نے اسے پیسے دینا بند کر دیا۔ وہ بہت غریب اور لاچار ہو گیا۔ ایک دن وہ مایوس ہو کر مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی دفن ہیں، وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری دی ہوئی آواز سے لوگوں کو خوش کیا اور روزی کمائی۔ آج جب یہ آواز چھن گئی تو سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، مجھ پر رحم فرما۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں شاید پہلی بار سچے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ اور جواب فوراً آیا۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ انہیں خواب میں ایک آواز آئی، اے عمر، اٹھو، جنت البقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور تیزی سے جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ جب اس بوڑھے شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا ہوگا تو وہ تو ڈر گیا ہوگا۔ وہ بہت ڈر گیا اور بھاگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید خلیفہ اسے گانے بجانے کی وجہ سے سزا دینے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آواز دی، رکو، ڈرو مت، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا، کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسی نے بھیجا ہے جس سے تم ابھی ابھی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس بوڑھے پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص یہ سنتے ہی زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ مار کر رو پڑا۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ، میں نے پوری زندگی تجھے بھلائے رکھا، آج جب یاد کیا تو اپنی بھوک اور ضرورت کے لیے، اور تو نے پھر بھی میری پکار سن لی، تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ کہتے کہتے اسی توبہ اور شکر کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی دنیا کی ضرورت پوری کی بلکہ اسے بہترین موت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے اس سفر میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، اس کا ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا پیغام امید کا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا۔ بالکل۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی، ایک بار ہوئی ہے یا کئی بار۔ جیسا کہ آپ کے ذرائع میں سے ایک میں کہا گیا ہے، اگر تم 70 بار بھی توبہ توڑو اور پھر سچے دل سے واپس آ جاؤ تو تم مجرم نہیں ہو، تم معاف کر دیے گئے ہو۔ یہ بات دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ایک کھلے دروازے کی طرح ہے جس میں ہم جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلیں، یہ پوڈ کاسٹ گوگل نوٹ بک علم کی مدد سے رضوان احمد خان نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کو اپنی صفت الرحمن یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا کا سب سے بڑا مظہر قرار دیا ہے۔ یہ کتاب رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کو براہ راست محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور اسی سوچ کو لے کر ہم اپنی دعاؤں کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگلی بار جب ہمارے دوست دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو چیزیں مانگنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کائنات کے سب سے مہربان، سب سے زیادہ محبت کرنے والے رب سے مخاطب ہیں۔ جب یہ احساس دل میں ہوگا تو دعا کے الفاظ خود بخود بدل جائیں گے۔ شاید پھر ہم صرف مانگیں گے نہیں بلکہ شکر بھی ادا کریں گے اور محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اسی امید اور محبت کے پیغام کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔